اب یہاں پہ دیکھیں 3 انعامات کا ذکر ہوا. اب پیچھے جو 6 اوصاف بیان ہوئے دیکھیں جی. پہلا وصف ہے اذا ذکر اللہ وتلیت آیاتہ، 2 اور وعلی ربہم یتوکلون، 3 یقیمون الصلاۃ، 4 ینفقون، 5. یہ 5 اوصاف کا ذکر ہوا. اب اس کی طرح ہم تقسیم کرتے ہیں. اذا ذکر اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں، اس کا تعلق دل کے ساتھ. فرمایا کہ جب آیت تلاوت ہو تو ان کا نور ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ. وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کا تعلق بھی دل کے ساتھ، توکل کا تعلق بھی دل کے ساتھ. یہ 3 اوصاف جو ہیں ان کا تعلق بندہ مومن کے باطن کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ ہے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا ان 3 اوصاف کے بدلے میں لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجے ہیں. ان 3 اوصاف ہیں اونچے درجے، یعنی کہ دل ٹھیک ہو جائے، دل میں توکل آ جائے، قرآن پڑھنے پر نور ایمان بڑھ جائے، اور بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ یاد آئے تو بندہ گناہ سے ہٹ جائے. فرمایا کہ یہ 3 عمل ایسے ہیں ان کی وجہ سے رب تمہارے درجے بڑھا دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے نا، فرمایا وہ اتنا جیسے زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے. حضور فرماتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی وسیع و عریض بنائی ہے، پوری دنیا کے لوگ صرف ایک ہی درجے میں آ جائیں سب کو کفایت کر جائے، سب کو کفایت کر جائے، سب پورے آ جائیں. اتنی بڑی جنت ہے. یہ 3 اوصاف ان کا تعلق دل کے ساتھ، تو انعام جو لہم درجات عند ربہم. اور اگلا دیکھیں جی الذین یقیمون الصلاۃ، اس کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے. ان نماز پڑھنے کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. وضو کریں گے، ہاں جی، کپڑے پہنیں گے، سارا کچھ کریں گے، نماز کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ عمل کے ساتھ ہے. تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ مغفرہ، بخشش. کیا؟ بخشش. نماز پر بخشش کا وعدہ ہے. اور آگے جیسے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو باندھ کے پوٹلی بنا کے اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے. پوری پانڈ گناہوں کی پانڈ جو ہے نا اس کے سر پہ جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد میں جیسے وہ رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، جب کوئی بھی شاید بندہ سر پہ رکھے تو نماز میں جائے. یہ آقا علیہ السلام نے کی حصی مثال دی ہے مسئلے کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. میں جیسے رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، میں وہ سارے کی گناہوں کے پانڈ جو ہے نا اس کے نیچے جا گرتی ہے، گناہوں کے گٹھڑے نیچے جا گرتی ہے. تو یہی فرمایا کہ مغفرہ، نماز پر مغفرت کا وعدہ ہے. اور آگے فرمایا کہ مما رزقناہم ینفقون، ہم رزق دیتے ہیں انہیں جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کا وعدہ رب تبارک و تعالیٰ میں ورزق کریم، میں تو دنیا کی چیزیں، دنیا کا رزق ہمارے نام پر دے، ہم تجھے جنت کا رزق عطا فرمائیں گے، ہم تجھے جنت کا رزق عطا فرمائیں گے.